بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم الرحمن حكيم. الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بعض امور میں تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں اور تمہیں فالو کرنا شروع کر دیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اللہ حبب علیکم الایمان، خدا نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں خدا نے زینت دی ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، خدا پسند نہیں کرتا کہ تم کفر کی طرف جاؤ، فسق و فجور کی طرف جاؤ، گناہ کی طرف جاؤ۔ اور وہ لوگ جو کہ پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان زینت پا چکا ہے اور وہ کفر اور فسوق اور عصیان سے دور ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ جو ہدایت ان کو ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا۔ گزشتہ آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ گزشتہ آیت میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کہہ رہے اگر فاسق فاجر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پر ریئیکشن نہ کرو بلکہ اس کی جانچ پڑتال کرو۔ ہوا اس طرح کہ وہ ولید بن عقبہ جو تھا وہ خبر لے کر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ فلاں قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ چڑھائی پر تل آئے ہیں اور انہیں حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ پیغام جب مدینے میں پہنچا تو مدینے کے جو مسلمان تھے وہ سارے آپے سے باہر ہو گئے، کنٹرول سے آؤٹ ہو گئے، اور انہوں نے فورسیں جمع کرنا شروع کر دی تاکہ اس قبیلے پر چڑھائی کریں، اور پیغمبر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ فی الفور لشکر تیار کیا جائے۔ پیغمبر خدا کی وحی کے منتظر ہو گئے اور پیغمبر نے کوئی ریئیکشن نہیں لیا۔ یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر پر دباؤ نہ ڈالو، پیغمبر کو مجبور نہ کرو کہ تمہاری اطاعت کرے۔ ہاں پیغمبر تم سے مشورہ لے گا لیکن وحی الہی کے مطابق فیصلہ ہوگا، لہٰذا تم جب بھی ایسا کرو گے تو ممکن ہے تم خود مشکل میں پڑ جاؤ۔ اگر اسی مقام پر پیغمبر تمہیں فالو کرتے اور لشکر بھیج دیتے، ان لوگوں کو بے گناہ مارا جاتا تو خود تمہارے لیے مشکل پیش آ جاتی۔ ممکن ہے تم حملہ کرتے تو تمہارے لوگ بھی مارے جاتے، تمہیں جنگی مشکلات ہوتی اور تمہیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ تم پیغمبر کو فالو کرو، پیغمبر کو مجبور نہ کرو کہ تمہیں فالو کریں۔ اس آیت میں جو ہے وہ کچھ نکات نکلتے ہیں جن کا بیان کرنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان الہی راہبر کی رہنمائی میں نہیں چلے گا، اس کو فالو نہیں کرے گا تو مشکل میں پڑ جائے گا، اور نہ فقط مشکل میں پڑ جائے گا ممکن ہے اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کا مسلمانوں کے درمیان ہونا، پیغمبر کا جو وجود مبارک ہے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تم جان لو تمہارا مقام ہے، تمہاری منزلت ہے، تمہارا امتیاز ہے کہ خدا نے یہ تمہیں یہ شہادت بخشی ہے کہ اللہ کا نبی تمہارے درمیان ہے، اور اس نبی کے وجود سے فائدہ اٹھاؤ، نبی کو فالو کرو، نبی کی سیرت کو دیکھو،
نبی کے عمل کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جس قوم میں بھیجا جاتا ہے، اس قوم کے اندر اس کا جو ہے وجود، اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی وہ ایک راہبر لیڈر کامیاب ہے جو اپنی قوم کے درمیان ہے، یہ نہیں کہ جو کانفرنس کال کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے دور سے خطاب کرتا رہے اور ان کے درمیان میں نہ ہو۔ دوسرا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اگر مسلمانوں سے مشورہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فیصلہ پیغمبر نے کرنا ہے اور پیغمبر کی مسلمانوں نے اطاعت کرنی ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اسلامی معاشرے میں آج جو ہماری مشکلات ہیں، اس کی مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کو فالو نہیں کیا، پیغمبر کی احادیث کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ان کو جاننے کی کوشش نہیں کی، ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے ہم مشکلات کے شکار ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہو گے تو اپنی من مانی کرو اور اپنی مرضی پر چلنے کی کوشش کرو گے تو خود تم مشکلات کے شکار ہو جائے گے۔ اسلامی معاشرے میں یہی ہوا آج کے، ہم نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، اس کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پیغمبر کی وفات کے بعد حتیٰ یہ حکم آرڈر جاری کر دیا گیا تھا کہ پیغمبر کی احادیث کو لکھنا منع ہے، کوئی آدمی پیغمبر کی احادیث کو نہیں لکھ سکتا، ان کو نشر نہیں کر سکتا، ان کو پھیلا نہیں سکتا، ان کو فالو نہیں کر سکتا۔ اسی وقت سے مسلمانوں کی مشکلات جو ہے وہ آگے بڑھی ہیں، اور دوسری صدی کے تقریباً جو ہے وہ اینڈ تک مسلمانوں نے پیغمبر کی احادیث کو نہیں لکھا۔ البتہ یہ تھا کہ ٹوٹلی احادیث منع نہیں تھی، پیغمبر، کچھ لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ پیغمبر کی احادیث کو بیان کر سکتے تھے اور کچھ لوگوں کو منع تھا، اور جو بھی اہل بیت کا ماننے والا تھا، اہل بیت کو فالو کرنے والا تھا، اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ پیغمبر کی احادیث کو بیان کرے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ کو اجازت تھی کہ وہ پیغمبر کی احادیث کو بیان کریں، کعب احبار کو اجازت تھی کہ پیغمبر کی احادیث کو بیان کریں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا، پوری جو اسلامی مملکت میں، پورے آج جو اسلامی سیٹ اپ میں جو احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں ان لوگوں کی احادیث بہت کم ہے کہ جو اہل بیت سے ہیں یا اہل بیت سے ان کا کسی قسم کا جوڑ تعلق تھا، ان کی احادیث بہت کم ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے دور تھے، غیر جانبدار تھے، یا جو اہل بیت کے مخالف جو ہے وہ سسٹم کا حصہ تھے، ان کی احادیث جو ہے بہت زیادہ ہے۔ بس قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو فالو کرنا ہے، اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو مشورہ دیں، لوگ جو ہے وہ اس پر دباؤ ڈالیں یا وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق چلے، بلکہ اس نے خدا کے حکم کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے دلوں میں ایمان ہے، ولایت امیر المومنین ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے دل میں جو اسلامی افکار پائے جاتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے فضل ہے، یہ اس نے ہمارے دلوں میں ڈالے ہیں۔ اور اسی سے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی زینت وہ اس چیز کے مطابق ہوتی ہے، اور دلوں کی زینت یہ ہے کہ ان میں ایمان ہو۔ اگر چاہتے ہیں کہ دل آپ کا جو ہے وہ پر رونق ہو، اس میں زینت پائی جاتی ہو، اس میں تراوت پائی جاتی ہو، اس میں تازگی پائی جاتی ہو، تو ضروری ہے کہ آپ ایمان کی طرف توجہ کریں اور ایمان کو اپنے دل میں اتاریں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی ایمان پر نہیں چلتا، اس کے دل میں ایمان نہیں آتا، تو وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، وہ فساد کی طرف چلا جاتا ہے، وہ فسق و فجور کی طرف جاتا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دل کو جو چیز رونق بخشتی ہے وہ ایمان ہے، اور دل کو جو چیز رونق سے دور کر دیتی ہے وہ کہ فسق و فجور ہے، گناہ ہے، کفر ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جہان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہو، ایمان سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں۔ وہاں ضروری ہے کہ وہ چیزیں جو کہ اہل بیت کے خلاف جاتی ہیں، وہ لوگ جو کہ اہل بیت کے خلاف ہیں، وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں، ان سے نفرت کرنے بھی ضروری ہے۔ دونوں ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، نفرت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو لے لیں گے، صرف محبت کریں گے، نفرت کی طرف نہیں جائیں گے، تو دین مکمل نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن میں، احادیث میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کو ماننا ہے اور شیطان سے انکار کرنا ہے۔ اللہ کو ماننا تولا ہے، شیطان سے انکار کرنا ہے تبرہ ہے۔ پیغمبر کو ماننا تولا ہے اور ابو جہل سے انکار کرنا کیا ہے، تبرہ ہے۔ اسی طرح آل بیت کو ماننا
تولا ہے اور اہل بیت کی دشمن ہے، ان پر لعنت بھیجنا کیا ہے؟ تبرہ ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صرف تولا لے لیں اور تبرہ کو نہ اپنائیں، کیونکہ دین اس سے مکمل نہیں ہوتا۔ اور وہ حقیقی محبت اہل بیت سے اس وقت ہوگی جب آپ ان کے دشمنوں سے براحت کا اظہار کریں گے، اس دشمنوں سے دوری کا اظہار کریں گے۔ اگر دشمنوں سے دوری کا اظہار نہیں کریں گے تو آپ کی حقیقی محبت نہیں ہوگی، آپ جو ہے وہ محبت آپ کی کامل نہیں ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا جو فضل ہے، اس نے مومنوں کو ایمان عطا کی ہے اور اس کو زینت دی ان کے دلوں میں، اور انہیں کفر سے، فسوق سے، فسق و عصیان سے دور رکھا ہے۔ یہ خدا کا جو فیصلہ ہے، خدا نے جو نعمت دی ہے، یہ اس کے علم و حکمت کی بنیاد پر ہے۔ واللہ علیم حکیم۔ یہ خدا مومنو، جو تمہیں خدا نے اتنی بڑی عظمت دی ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، یہ کوئی ویسے نہیں ہو گیا، یہ خدا کی حکمت سے پھوٹی ہے چیز، اور خدا کے علم سے یہ چیز پھوٹی ہے، یعنی یہ حساب و کتاب کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت کی طرف جاتے